الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.99 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 99 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا مانے ہے اے لوگو، او یو، الذین جو، ہو، آمنو الف میم نون روٹ ورڈ ہے اس کا، مانے ہے ایمان لائے، بلیف، لا یعنی نہ، ناٹ، تتخذو الف خاص دال سے ہے مانے تم بناؤ، یو میک، الکافرین کاف فا را سے ہے مانے کفار، ڈس بلیورز، اولیاء واو لام یا سے ہے مانے دوست، ایلیز، من سے مراد سے، فرام، دونی سوائے، چھوڑ کر، ادر دین، المؤمنین الف میم نون سے ہے مانے مومن، مومن کی جمع مؤمنین ہے، بلیورز۔ اتریدون را واو دال سے ہے مانے کیا تم چاہتے ہو، ڈو یو وش، ان کے مانے کے، دیٹ، تجعلو جیم عین لام سے ہے مانے تم بناؤ، یو میک، للہ الف لام ہا سے مانے اللہ کا، فار اللہ، علیکم تم پر، اگینسٹ یو، سلطانہ سین لام تو سے مانے حجت، اینڈ ایویڈنس، مبینہ با یا نون سے مانے واضح، کلیئر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء کفار کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ کہ تم دو اللہ کو، علیکم سلطان مبینہ تم پر واضح حجت۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کفار کو دوست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر، کیا تم چاہتے ہو کہ تم دو اللہ کو تم پر واضح حجت۔ فریز بائی فریز انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنو، او یو ہو بلیو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، ڈو ناٹ میک disbelievers your allies، من دون المؤمنین other than believers، اتریدون do you wish، ان تجعلوا للہ to make for Allah، علیکم سلطانا مبینا a clear evidence against you۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ O you who believe, do not make disbelievers your allies other than believers. Do you wish to make for Allah a clear evidence against you؟ کرنٹ آیت کو پچھلی دو آیتوں کے ساتھ ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ بے شک منافقین اپنی دانش میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے کا جواب دے گا، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوں تو سستی سے کھڑے ہوں، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، مذبذب ہیں اس کے درمیان، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ہی ادھر کے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کفار کو دوست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر، کیا تم چاہتے ہو کہ تم دو اللہ کو تم پر واضح حجت۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کفار کو دوست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر۔ یہاں کفار سے مراد منافقین ہیں جن کا ذکر اور خبیث صفات کا بیان سابقہ آیات میں آیا ہے۔ ہم نے اس آیت کو ان کنٹینیوٹی دیکھا ہے پچھلی آیات سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کفار سے خاص طور پر منافقین ہیں، یعنی ہائپوکریٹ جو ڈویل ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، دو پرسنالٹیز رکھتے ہیں۔ ان کی برائیوں کا ذکر، ان کی ڈیفیشنسیز کا ذکر، ان کے برے صفات کا ذکر پچھلی آیات میں آیا ہے۔ ان برے صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ان سے دوستی نہ رکھیں۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں سے خار کھاتے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، مسلمانوں کے خلاف مخبری کر کے دشمنان اسلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں بلکہ اسلام کے بھی دشمن ہوتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کے ساتھ دشمنی ان کا معمول رہا ہے۔ دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش بھی کئی بار کر چکے ہیں، اور ان واقعات کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ منافقین کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے نفاق کے سبب شہید ہوئے ہیں،
ایسے منافقوں سے دوستی کرنا دراصل خودکشی کرنا ہے، بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، لہٰذا ان سے فاصلہ رکھیں۔ یعنی منافقین کی تاریخ رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کر چکے، کئی ان میں سے شہید ہوئے ان کی چال بازیوں کے سبب۔ تو ایسے منافقی سے دوستی کرنا دراصل صرف خودکشی ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا اگر ہم کام کرتے ہیں تو یہ اللہ سے دشمنی مول لینے کے برابر ہے۔ کافر سے دوستی آگ سے دوستی کے مترادف ہے، یعنی آگ سے دوستی رکھنے کے برابر ہے کہ ہم آگ سے دوستی رکھیں گے تو ہم خود جھلس جائیں گے، جل جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم کافروں سے دوستی رکھیں گے تو ہمارا ضرور نقصان ہوگا۔ کافروں سے دلی محبت رکھنے سے، ان کے ساتھ ہر وقت اٹھنے بیٹھنے سے، مسلمانوں کے بھید ان کو دینے سے اور پوشیدہ تعلقات ان سے قائم رکھنے سے اللہ تعالیٰ مومنین کو روک رہا ہے۔ یعنی دوستی رکھنے سے ممانعت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان سے دلی محبت نہ رکھیں، ہر وقت ان کے بیچ اٹھے بیٹھیں گے تو انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور پھر بعض مسلمان ایسے تھے جو منافقین کے خونی رشتہ دار تھے، تو ان کو کچھ خبریں بھی نادانی میں پہنچا دیا کرتے تھے، ان سے پوشیدہ تعلقات رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے منع فرما رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی یہ حکم آیا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی یہ کام کرے اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر اس صورت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ انہیں اگر جان جانے کا خطرہ ہے جس کے سبب ٹالرنٹ رہنا ہے کسی سچویشن میں تو اور بات ہے، ورنہ ان کو دلی دوست بنانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دلی دوستی گہرے رشتے رکھیں تو صرف مسلمانوں کے ساتھ، لیکن غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی دنیاوی معاملات میں حسن سلوک سے رہنے کا حکم ہے، جب تک کہ مسلمانوں سے ناحق دشمنی نہ رکھیں، مسلمانوں پر ظلم نہ کریں۔ یعنی اگر کفار ایسے ہیں جو مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے، مسلمانوں کی جان مال اور عزت کو کفار سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسے کفار سے حسن سلوک سے پیش آنا اسلام میں جائز ہے، بلکہ اس کا حکم ہے۔ آیت 144 کا دوسرا حصہ دیکھیں، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم دو اللہ کو تم پر واضح حجت۔ قرآن میں جہاں کہیں ایسی عبارتوں میں سلطان کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد حجت ہے، یعنی یہاں پر عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے سلطان۔ تو اس زمن میں اگر یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حجت، یعنی تم نے اگر مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستی کے تعلقات پیدا کیے تو تمہارا یہ فعل کافی ثبوت ہوگا اور پوری دلیل ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ یعنی اللہ کو ایک حجت مل جائے گی، ایک وجہ مل جائے گی مسلمانوں کو سزا دینے کی اگر وہ منافقین سے دوستی رکھتے ہیں، چونکہ منافقین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، لہٰذا مسلمان بھی انہی میں شمار کیے جائیں گے۔ تو سزا دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں، اپنی ذات سے اپنی سزا سے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ڈراتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ تم کو سزا دینے سے پہلے کفار اور منافقین سے دوستی کرنے کے انجام سے ڈراتا ہے، وارننگ دیتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور اللہ کی حجت تم پر قائم نہ ہونے پائے۔ یعنی اچانک سزا نہیں دے رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ایسے مومن بندے ڈریں جو کفار اور منافقین سے دلی دوستی یا گہری دوستی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ کفار و منافقین کے خبیث صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں مومن بندوں سے مخاطب ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ وہ صرف مومن بندوں سے دوستی رکھیں، کفار و منافقین سے دوستی نہ رکھیں، چونکہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور اسلام کو صف ہستی سے مٹانا ان کا مقصد ہوتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کے دشمن سے دوستی رکھے گا وہ بھی اللہ کا دشمن ہی شمار ہوگا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان دشمنوں سے دوستی رکھنے والے بھی سزا کے مستحق ٹھہریں گے، چونکہ کفار سے دوستی ہی مومنین کے خلاف اللہ کو حجت قائم کرنے کا موقع دے دے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔